سامعین کرام، موسم کے حساب سے اور جو سیزن ابھی جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کو ہم انسان سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں تک دانہ غلے کے طور پر جو نعمت ہم انسانوں کو دیا، اسے ہم جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر نماز کو فرض فرمایا، ساتھ میں زکوٰۃ کو بھی واجب اور فرض قرار دیا۔ سامعین کرام، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اگر کوئی شخص مکمل ایمان والا ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن بنانا چاہتا ہے تو ان کو 5 چیزوں کو مکمل طور پر قائم کرنا، اسے ادا کرنا پڑے گا، جن میں سے کلمہ شہادت کی اقرار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا دینا، ساتھ میں نماز کا قائم کرنا، روزے کا رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت سے نوازا تو زکوٰۃ کا ادا کرنا، خرچ کی طاقت ہے تو حج کو مکمل کرنا۔ معزز سامعین، تو ہمیں اس حدیث کریمہ سے ہمیں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو نماز روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت سے نوازا ہے تو زکوٰۃ بھی ہم انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض قرار فرمایا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان اپنے خزانے کو جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا، لیکن ان مال و دولت سے وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، اس کو وہ جمع کر کے رکھتا ہے، تو اس کے لیے جو سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ جمع کر کے رکھے گا، قیامت کے دن جہنم میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہی مال اس کو لے جا کر کے آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی آگ جلانے کا کام کیا جائے گا ان مالوں کے ذریعے جن مالوں سے ہم انسانوں نے زکوٰۃ نہیں عطا کیا، زکوٰۃ کو ہم نے نہیں نکالا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ سانپ کی جو صفت بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کے آنکھ کے اوپر 2 کالے دھبے ہوگا، اور اس سانپ کو انسان کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ کیا کرے گا، انسان کے جو تھوڑی ہے اس کو پکڑ لے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، اے انسان میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہاری جمع کی ہوئی چیز ہوں، تمہارے خزانہ ہوں۔ آج ہم جو مال جمع کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو یہی مال قیامت کے دن سانپ کا شکل اختیار کر کے گلے میں لٹکے گا، تھوڑی کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں وہ چیز ہوں جس کے تم نے جمع کیا تھا۔ یہ تو وعید اور یہ سزا ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو ہم انسانوں کو جاننا پڑے گا کہ ہم زکوٰۃ کب، کیسے اور کس طرح سے ادا کریں۔ چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، اس میں تفصیل سے ہم باتیں نہیں کر سکتے، لیکن اشارتاً اگر ہم مختصراً انداز میں ہم سمجھیں گے کہ سونے اور چاندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ شرط یہ ہے
کہ سونا 85 گرام ہو اور چاندی 595 گرام ہو تقریباً، اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ اب کوئی کہے گا کہ آج کے زمانے میں تو کسی کے پاس اتنا ہے ہی نہیں، تو اس کے بدلے میں انسان کے پاس روپیہ تو ہے۔ آج اگر ہم چاہے کہ کسی روپیے کا زکوٰۃ نکالے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ چاندی کا ریٹ معلوم کریں، اور 595 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، اگر اس قیمت تک ہمارا روپیہ پیسہ پہنچ جاتا ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے، تو 2.5% یعنی کہ 40واں حصہ جتنا مال ہے اس کو حصہ کریں گے 40 حصے میں، جو 40واں حصہ ہے اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔